بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد شفیق ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں، اس گفتگو میں ہم جائزہ لیں گے ایک اسلامی معاشرے کے اندر یا ایک پاکستانی معاشرے کے اندر استاد اور عالم دین کی عزت کا، اور ایک مغربی معاشرے کے اندر استاد یا ان کے عالم دین کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے اندر استاد اور عالم دین کی عزت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ استاد اور عالم دین دو لوگ ایسے ہیں یا دو طبقے ایسے ہیں جو قوم کے نوجوانوں کی، آنے والی نسلوں کے اخلاق کی، کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ چونکہ ان دو لوگوں سے ہی بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے، چنانچہ ان دونوں کی عزت کو بچوں کی نظر میں، طلباء کی نظر میں، آنے والی نسلوں کی نظر میں ختم کیا جا رہا ہے۔ استاد کی عزت تو جہاں ختم کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین کی عزت بھی ختم کر دی۔ اب عالم دین، مفتی یا کوئی بھی ایسا شخص جو دین کا علم رکھتا ہے، اس کی حیثیت ایک مولوی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ اس کو مولوی کہہ کر بلاتے ہیں، حالانکہ مولوی تو ہر وہ شخص ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے چہرے پر داڑھی ہے تو اسے مولوی کہہ کر بلائیں گے کہ ایک مولوی سا انسان تھا، یعنی اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو لوگ انسانوں کی یا بچوں کی یا آنے والی نسلوں کے اخلاق کی، کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں استاد کی بہت عزت ہے۔ مغربی معاشرے میں چرچ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ کوئی بھی عہدیدار ہو، بشپ ہو یا مثال کے طور پر فادر ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اس کی بہت عزت و تکریم ہے۔ ان کا ایک خاص مخصوص لباس ہے۔ وہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا، نکاح ہوتا ہے، تو دولہا دلہن چرچ میں جاتے ہیں نکاح کے لیے، تو وہاں پر جا کے یعنی انہوں نے اپنے اس کی جو ان کا پیشوا امام ہے، اس کی اتنی عزت و تکریم رکھی ہے کہ نکاح کرنے والا جوڑا چرچ میں جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ رجسٹر خان کے مولوی صاحب جو نکاح خواہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، برات کا انتظار کر رہے ہیں، برات لیٹ ہے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر اس کی عزت جو ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو طلباء طالبات ہیں، اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء طالبات کے لیے استاد کی حیثیت اب ایک پپٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک اسٹیج پرفارمنس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک استاد ہے، ان کے لیے صرف ایسا ہے کہ اسٹیج پر آئے گا، اپنی پرفارمنس دے گا اور چلا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس سے علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، اس سے صرف معلومات لینا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے استاد ایک ڈکشنری کی طرح ہے صرف، جس کو وہ یہ پوچھے سر فلاں ورڈ کا مطلب کیا، اور اس کو اس کا مطلب پتہ لگ جائے۔ سر یہ فلاں بات کیسی ہوئی تھی، اور استاد فٹافٹ بولنا شروع کر دے اور ان کو بتا دے۔ استاد تو یہ سمجھتا ہے کہ بچے میرے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن بچے اس سے صرف معلومات لے رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے علم سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ان سے فائدہ نہیں لینا چاہتے۔ اور حالت یہ اس حد تک اخلاقی حالت گر چکی ہے کہ اسکول اور کالج کے طلباء جو ہے وہ استاد کو مذاق کر کے اس کو یعنی کہ سمجھ لیں جیسے پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں جگتے لگا کر، تو اس سے اس کا مذاق اڑا کر اس کا مزہ لیتے ہیں اور اپنی عزت، اپنی اس میں عزت سمجھتے ہیں کہ ہم نے استاد کو مذاق کیا جب اس کا جو ہے نا مطلب ٹٹا لگایا۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، جس میں ایک مبلغ تھے شاید کوئی، انہوں نے 20-22 سال کی عمر کے 2-4 لڑکوں کو روکا ہوا تھا اور ان سے انہوں نے نام پوچھے تو نام سب کے اسلامی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ کلمہ آتا ہے آپ کو؟ آپ یقین کریں ان بچوں کو، نوجوان بچے تھے، ان کو کلمہ نہیں آتا۔ انہوں نے ان سے نبی کا نام پوچھا، ان کو نبی کا نام نہیں آتا۔ اخلاقی یا مذہبی حالت اس حد تک گر چکی ہے ہماری کہ بچوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، بچوں کو اپنے انبیاء کرام کے نام نہیں آتے، اور نام کیا ہے جی ان کے نام اسد ہے، سعد ہے، احمد ہے، علی ہے، نام اسلامی رکھے ہوئے۔ بچوں کو نہ دین کی تعلیم آتی ہے، نہ وہ اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ پاکی ناپاکی کا بچوں کو علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم دین کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، وہ مسجد کا رخ کرتے نہیں ہیں، والدین ان کو مسجد کی طرف بھیجتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں۔ خود ان والدین نے بتانا نہیں، استاد سے بچوں نے پوچھنا نہیں، اور عالم دین نے ان کو بتانا نہیں۔ اگر ہم مغربی معاشرے کا جائزہ لیں تو مغربی معاشرے میں ایک استاد کو ایسا پروٹوکول، جیسے وزیروں، کسی ملک میں وزیر کے برابر پروٹوکول ہے، کسی میں ایم ایل اے ایم پی کے لیول کا پروٹوکول ان کو حاصل ہے، ان کی عزت و تکریم ہے، عدالت میں ان کے لیے علیحدہ سے مطلب سمجھنے کی عزت و تکریم ہے، تھانے کچہری میں ان کے علیحدہ سے عزت و تکریم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں۔ یہاں پر استاد کا پروفیشن آخری آپشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اور مغربی معاشرے میں استاد بننا لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں، رائٹر، مضمون نویس، یہ بننا باعث فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں استاد بیچارہ جس محفل میں بیٹھ جائے، قاری صاحب عالم دین جس محفل میں بیٹھ جائے، لوگ ان کے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتے۔ یہ کہ جی استاد ہے، یہ کہ جی عالم دین ہے، مطلب ان کو ایسے جیسے کوئی حقیر سا پیشہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، حالانکہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف کا حکم ہے، مجھے استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ استاد ہونا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ذات ہے دنیا میں، انسانوں میں اور مخلوقات میں سب سے بڑی ذات ان کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور ہمارے یہاں پر استاد کی کیا عزت و تکریم رہ گئی؟
चुनाचे इस बात पर हमें गौर करना होगा कि ये हम अपने मुआशरे को कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा उस्ताद रहेंगे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने के लिए या अपनी मालूमात बच्चों तक शेयर करने के लिए, और आलिम दीन जिनकी बहुत इज्जत तकरीब होनी चाहिए वो रहेंगे सिर्फ 3 कामों के लिए। निकाह करवाएंगे, तलाक का फतवा उनसे लेंगे, तलाक हुई या नहीं हुई, या सिर्फ जनाजा पढ़वाएंगे। इसके अलावा आलिम दीन की कोई इज्जत नहीं रहेगी हमारे माशरे में। और मैंने आपको जैसा अर्ज किया, ये बात काबिल गौर बात है कि उस्ताद और आलिम दीन की इज्जत और तकरीम, इनका जो मकाम व मर्तबा है वो हमारे माशरे में खत्म किया जा रहा है, ताकि कौम बिगड़ जाए, आने वाली नस्ल बिगड़ जाए, और बिगड़ रही है। हमें इसको बचाना है, आपको इसको बचाना है। अपना अपना हिस्सा सबको इस पे डालें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलवाएं, उस्ताद और आलिम दीन का मकाम व मर्तबा उनकी नज़र में बनाएं, ताकि वो उनसे सीखे ना कि उनसे भागें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।